ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط۔ اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے، تو گھوڑے پہ بٹھا کے نشید پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو میرے جیسا سستڑ آدمی گھوڑے کی ایک زن پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زن پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ 2 سے 3 سیکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے۔ تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتیلے تھے نا، ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے۔ اور کتنا تھا وہ خیبر؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھینکا ہے دروازہ تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے۔ جس کو 70 لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا بابا اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو کتنے پھرتیلے تھے نا وہ، کیا طاقت تھی، کیا چاقو چوبند تھے، الگ عنوان ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے، ہم موبائل میں بہت میسج دیکھتے ہیں، تھوڑا بلکہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، پڑھو قرآن پڑھو، اس کی برکت ملے گی۔ قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، وہ رات کو آپ کو قرآن پڑھتے ملے، اور جب تک ہم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اس وقت تک کہ ہم پر کوئی ظالم حکمراں مسلط نہیں تھا، ہم سب پر غالب تھے اور لوگ مغلوب تھے۔ لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب مغلوب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا۔ ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے۔ دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، کچھ اللہ کے بندوں کی، اور یہ ایمان کی علامت ہے قرآن نکائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آنسو نکل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا آنسو نکل پڑے، اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی، آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت۔ دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں، اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے، کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں، مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ یہ سوچے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پسند آ جائے، آنسو اس کو پسند آ جائے۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اب گھوڑا ہنہنا کر کے، وہ گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہا یہ اچھل کود کرے گا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، تو انہوں نے تلاوت روک دی، اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی کندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت،
اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی. پھر انہوں نے تلاوت شروع کی, پھر گھوڑا ہنہنانے لگا, اچھلنے لگا, اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی. پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا. صبح کو گئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.